الرحمن متلا ناولز آن لائن کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں ناول کی طرف۔ موت کے سوداگر، ایپیسوڈ 6۔ گھر لوٹتے ہوئے وہ دونوں نہ صرف خوش تھے بلکہ تہہ دل سے اپنے علاقے کے تھانے دار کی شرافت اور ہمدردی کے متعارف بھی تھے، کیونکہ اس نے انہیں محض زبانی بہلاوا نہیں دیا تھا۔ چلتے ہوئے حسب وعدہ بندوقوں سے لیس 2 سپاہی بھی ساتھ کر دیے تھے، اور ان کی موجودگی میں سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ ان دونوں کے گھروں کے قرب و جوار میں گلباز خان کا سایہ بھی نظر آئے تو بے دریغ اسے گولی مار دو۔ مگر گلباز خان کے ستارے اچھے تھے کہ اس نے ان میں سے کسی مکان کا رخ نہیں کیا۔ پھر صبح کے 4 بجے تھانے سے آنے والے ایک قاصد نے باری باری ان دونوں کو جگا کر خوشخبری سنائی کہ گلباز خان اپنے 2 آدمیوں سمیت اسی علاقے کے ایک نالے سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ مسلح سپاہی قاصد کے ساتھ لوٹ گئے۔ ان دونوں کو اس وقت زحمت دینے کی بجائے صبح تھانے بلایا گیا تھا تاکہ ملزموں کی شناخت کے ساتھ ضابطے کی دوسری کارروائیاں بھی پوری کرا سکیں۔ اگلی صبح وہ دونوں تھانے پہنچے تو روز نامچہ ان کے سامنے رکھ دیا گیا، جس میں پچھلی رات کے چھاپے کی تفصیل درج تھی۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ ایک نے سوالیہ نگاہوں سے انچارج کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ چھاپے میں آپ دونوں بھی شریک تھے، اس رپورٹ پر اپنے تصدیقی دستخط کر دیں، انچارج نے سکون سے کہا۔ پھر تو اسے پڑھنا ہوگا۔ وہ دونوں روایتی منشیانہ رسم الخط اور زبان میں لکھی ہوئی رپورٹ پڑھنے لگے، جس میں جا بجا قانونی دفعات کے حوالے سے مختلف اقدامات درج تھے۔ چھاپے کے دوران گلباز خان اور اس کے 2 ساتھیوں کی گرفتاری کا ذکر پڑھ کر وہ چونک پڑے، کیونکہ اس مرحلے پر رپورٹ خلاف واقعہ تھی۔ وہ تینوں اڈے سے تو نہیں پکڑے گئے تھے۔ مقدمہ مضبوط بنانے کے لیے یہی کہنا پڑے گا، انچارج مضبوط لہجے میں بولا۔ اگر یہ ظاہر کیا گیا کہ ان تینوں کو چھاپے کے کئی گھنٹے بعد کسی اور جگہ سے پکڑا گیا تھا تو قانوناً انہیں بڑا ملزم قرار نہ دیا جا سکے گا اور وہ ضمانت پر رہا ہو جائیں گے، مگر عدالتی کارروائی سے تو نہ بچ سکیں گے۔ مقدمے میں شروع سے جھول رہا تو زیادہ سے زیادہ انہیں چند ماہ کی سزا ہو سکے گی، اور وہ رہا ہو کر پھر وہی دھندا شروع کر دیں گے۔ تھانے دار کی بات میں خاصا وزن تھا۔ میری تو پوری کوشش یہی ہے کہ علاقے کو ہمیشہ کے لیے اس بدنام آدمی سے نجات مل جائے۔ ایسے چالاک لوگ روز روز قانون کی گرفت میں نہیں آتے۔ ایک بار 10-12 سال کی سزا کاٹ کر جیل کی سلاخوں سے باہر آئے گا تو دوبارہ سر اٹھانے کی ہمت نہ کرے گا۔ تھانے دار کی نیت سراسر مخلصانہ تھی۔ ان دونوں کی سلامتی بھی اسی میں تھی کہ گلباز خان ضمانت پر رہا ہوئے بغیر سیدھا لمبی مدت کے لیے جیل بھیج دیا جائے۔ وقتی جوش اور معاشرتی خدمت کا جذبہ ایک الگ چیز تھی، مگر اس وقت وہ سنگین حقائق سے دوچار تھے۔ محلے برادری کے معزز اور عیالدار ارکان تھے۔ اگر گلباز خان رہا ہو جاتا تو انتقام لینے کے لیے ان کے گھروں کو آگ لگا سکتا تھا، کسی چوراہے پر انہیں زد و کوب کر سکتا تھا، یا ان کے بال بچوں پر ہاتھ ڈال سکتا تھا، اور وہ ایمانداری سے اپنی سماج دوستی کی یہ قیمت ادا کرنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے۔ مگر وہاں تو لوگوں کے ٹھٹھ لگ گئے تھے۔ دوسرے نے نیم رضامندی کا اظہار کرتے ہوئے ایک نکتہ اٹھایا تھا۔ یہ افواہ تو پھیل ہی گئی ہوگی کہ اڈے سے سارے ملزم فرار ہو چکے تھے۔ سب دور کے تماشائی تھے۔ تھانے دار مکارانہ انداز میں مسکرایا۔ استغاثے کے گواہ تو آپ دونوں ہوں گے۔ بدنام مجرموں کو ہم لوگ چوری چھپے ہی گرفتار کرتے ہیں۔ انہیں سامنے لایا جائے تو ہجوم مشتعل ہو کر ایسے مجرموں کی بوٹیاں اڑا سکتا ہے۔ تھانے دار شروع سے اب تک معقول استدلال سے کام لیتا آیا تھا۔ گلباز خان سے علاقے کے لوگوں کو شدید نفرت تھی، مگر اس کی بدماشیاں اور چیرہ دستیوں کے خوف سے لوگ اس سے سلام دعا رکھنے پر مجبور تھے۔ ان حالات میں کسی کو کیا پڑی تھی کہ عدالت میں پولیس کے موقف کو چیلنج کر کے گلباز خان کی طرفداری کرتا۔ وہ تھانے دار سے متفق ہو گئے اور اس کی ہدایت پر اپنے دستخط کر دیے۔
تھانے دار انہیں گلباز خان اور اس کے ساتھیوں کی گرفتاری کے رموز ذہن نشین کرانے لگا۔ شام کے اخبارات میں جلی سرخیوں میں گلباز خان کے اڈے پر پولیس کے ڈرامائی چھاپے اور 3 اہم گرفتاریوں کی خبر موجود تھی۔ ڈینی نے بڑی دلچسپی سے ان تفصیلات کو پڑھا اور زیر لب مسکرانے لگا۔ اخباری نمائندوں کو گلباز خان یا اس کے ساتھیوں سے نہیں ملنے دیا گیا تھا، لہذا اس کارروائی کا دوسرا رخ سامنے نہ آ سکا تھا، مگر ڈینی بہت گھاگ تھا۔ سرخیاں دیکھتے ہی اس نے رائے قائم کر لی تھی کہ گلباز خان کی پولیس والوں سے انبن ہو گئی ہوگی۔ ان لوگوں سے چپکلش کا عموماً ایک ہی سبب ہوتا تھا کہ ان کے زیر اقتدار علاقے کا کوئی برا آدمی ان کے مطالبات تسلیم کرنے سے انکار کر دے یا طے شدہ شرائط میں کٹوتی کر کے عہد شکنی کا ارتکاب کرے۔ ایسا بھی ہوتا تھا کہ ایماندار افسر اپنے علاقے میں کسی بھی قیمت پر کسی برائی کو نہیں پنپنے دیتا تھا اور بدی کا بیج پھوٹتے ہی اس کی بیخ کنی کر گزرتا تھا، مگر گلباز خان کا معاملہ دوسری قسم میں نہیں شمار کیا جا سکتا تھا۔ وہ 10 برس سے اس علاقے میں ڈنکے کی چوٹ پر اڈا چلا رہا تھا۔ امتناع شراب تو خیر نئی چیز تھی، مگر دوسری خطرناک منشیات کا خریدنا، بیچنا، رکھنا یا استعمال کرنا ہمیشہ سے جرم تھا۔ اس اعتبار سے نہ گلباز خان کا جرم نیا تھا، نہ علاقے کا تھانے دار تبدیل ہوا تھا۔ جو ڈینی جیسا خراٹ آدمی اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتا کہ وہ چھاپا کسی نیک نیت افسر کی مستعدی کا نتیجہ تھا۔ ایک رائے قائم کرنے کے بعد اس کے لیے واقعات کی کڑیاں ملانی آسان ہو گئیں۔ چرس کی کھپت کے اعتبار سے گلباز خان کے اڈے کا شمار شہر کے بڑے اڈوں میں کیا جاتا تھا اور وہ شروع ہی سے نادر خان کے معتمد تاجروں میں شامل تھا۔ نادر خان اس سے بارہا کہتا رہا تھا کہ گلباز خان ان لوگوں میں سے ہے جو اپنی ذات پر بدترین تشدد سہنے کے باوجود زبان نہیں کھولتے۔ جسے حقیقی معنوں میں راز تصور کر لیں وہ بات اپنے ساتھ قبر ہی میں لے جاتے ہیں، مگر پیسے کے معاملے میں وہ پکی کاروباری ذہنیت کا مالک تھا، پیسے کے لیے سودے بازی کرتا تھا۔ ان لوگوں کو چرس کے ذخائر تباہ کیے 5 دن ہونے والے تھے۔ اس دوران میں ان کے ذریعے 1 تولہ چرس بھی بازار میں نہیں گئی تھی اور ہیروئن کے سیمپل بھی اگلی ہدایت تک روک لینے کا حکم مل گیا تھا، لہذا بازار میں عجیب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ جن لوگوں کی سپلائی کا انحصار اس گروپ پر تھا بلبلائے پھر رہے تھے۔ ہزاروں روپے روزانہ کی آمدنی سے محرومی کے ساتھ ہی ان کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ گیا تھا۔ آمدنی میں اس خطیر کمی سے دل برداشتہ ہو کر شاید گلباز خان نے بھتے کی رقم میں کٹوتی کرنے کی کوشش کی ہوگی اور شاید یہی تنازعہ بڑھ گیا ہوگا جس کا نتیجہ اس کے اڈے پر چھاپے کی صورت میں رونما ہوا تھا۔ ڈینی کو یقین تھا کہ وقتی پریشانیوں کے باوجود گلباز خان بچ نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا، کیونکہ اپنے تحفظ کے معاملے میں وہ بلا کا عیار تھا۔ جس جگہ اڈا قائم تھا وہ اس کے ایک ملازم کی ملکیت تھی۔ اسے پوری رقم ادا کرنے کے باوجود کاغذات اپنے نام منتقل نہیں کرائے تھے اور اس کی ملازمت برقرار رکھتے ہوئے اتنی ڈھیل دی ہوئی تھی کہ اڈے کے بیشتر معاملات اسی کی مرضی سے طے پاتے تھے اور نئے آنے والے عموماً اسی کو گلباز خان سمجھتے تھے۔ پولیس زیادہ مستعدی دکھاتی تو اس ملازم کو گھیر لیتی، سارا الزام اسی کے سر جاتا اور گلباز خان دوبارہ آزاد ہو جاتا۔ پھر وہی ہوتا جو زیر زمین مجرمانہ دنیا میں ایسے قربانی کے بکروں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ بچنے والے اپنے ملازم کی وفاداری کے صلے میں نہ صرف جیل میں اس کی خبرگیری کرتے تھے بلکہ اس کی قید کی پوری مدت میں اس کے اہل و عیال کی جملہ مالی ذمہ داریوں کا بوجھ بھی اٹھاتے تھے۔ بڑے مجرموں کے اس روایتی سلوک کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ ان کے گرد رہنے والوں میں سے ہر ایک اپنے گھر بار سے بے فکر ہو کر ان کے مفادات کے لیے لڑتا تھا اور سزا سے رہائی کے بعد پھر ان کی ہواری بنا ہوا نظر آتا تھا۔ فکر مندی کی بات صرف اتنی تھی کہ گلباز خان جیسا جہاں دیدہ شخص اپنے اڈے سے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ حالانکہ منشیات فروشی کا بنیادی اصول یہ تھا کہ خطرہ اچانک سامنے آ جائے
تو مال کی پرواہ کیے بغیر ٹھکانے سے بھاگ نکلو، خواہ اس کوشش میں تشدد یا تھوڑی بہت خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ایک بار جائے واردات سے فرار کے بعد آدمی گرفتار بھی ہو جائے تو بے یقینی کے خوف کے باعث کوئی اس کے خلاف گواہی دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ عدم تعاون قانون کا نفاذ کرنے والوں کو بے بس بنا دیتا ہے۔ ایسے رسوائے زمانہ لوگوں کی بریت پر لوگ بھانت بھانت کی بولیاں بولتے ہیں، قانون اور اس کا تحفظ کرنے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، لیکن ان چشمدید گواہوں کی بزدلی کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا، جو محض اپنے خوف کے باعث آنکھوں دیکھے واقعات کو زبان پر لانے کی جرأت سے محروم ہوتے ہیں، اور یوں معاشرے میں پر یلغار کرنے والے بھوکے درندوں کے غول میں ایک نئے بھیڑیے کا اضافہ کرنے کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ سب خالص نظریاتی باتیں تھیں، جن سے ڈینی کو صرف اسی حد تک دلچسپی تھی کہ وہ رجحانات برقرار رہیں جن سے اس کی آمدنی کو تقویت ملتی رہے۔ وہ معاشرے کی اصلاح کا داعی نہیں تھا، جو لوگوں کو ان کی بزدلی پر شرم دلا کر انہیں گلباز خان کے خلاف سامنے لانے کے لیے نکل کھڑا ہوتا۔ ان دھندوں سے وہ اتنا کما چکا تھا کہ اب آزادانہ طور پر ایمانداری سے زندگی گزار سکتا تھا۔ چاروں کے گروپ میں وہ پہلا آدمی تھا جس نے اپنی ناجائز آمدنی کو نہایت سرعت سے ہر شک و شبے سے بالا کر لیا تھا۔ ابتدا میں جائیدادوں کے دھندے کا مشورہ گمنام سربراہ سے ملا تھا، پھر ڈینی نے عقل پر زور دیا تو اسے بتھیرے دوسرے راستے بھی نظر آ گئے۔ ان میں انعامی بانڈ سب سے سہل نظر آئے۔ کسی ضرورت مند اور غریب کے لیے 10-20 ہزار یا لاکھ 2 لاکھ کا انعام بہت بڑی بات تھی، جس کے ذریعے وہ اپنی حسرت زدہ زندگی کے بہت سے موہوم خوابوں کو عملی شکل دے سکتا تھا۔ اس لیے وہ انعام کا انکشاف ہوتے ہی بینک کا رخ کرتا تھا، مگر وہاں اس پر انکشاف ہوتا کہ کاؤنٹر سے انعام کی وصولیابی اس قدر سہل کام نہیں تھا۔ بڑے انعام کی صورت میں انعامی بانڈ اپنے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی کے ساتھ کاؤنٹر پر جمع کرانا پڑتا تھا، جہاں سے 10-15 دن بعد کی تاریخ دے دی جاتی تھی۔ بہت سے بے صبرے لوگوں کے لیے اتنے دنوں تک اپنی آرزوؤں پر قابو پانا محال ہوتا تھا۔ پھر ایسے میں کوئی نیک فرشتہ ان کے کان میں امید کا پیغام پھونکتا تھا اور وہ قطار سے الگ ہو کر باہر آ جاتے۔ اسٹیٹ بینک کی عالی شان عمارت سے باہر فٹ پاتھ پر چلتے پھرتے مسیحاؤں کی ایک دنیا آباد رہتی تھی، جو بڑی دل فریب شرائط پر ایسے عجلت پسند لوگوں کی حاجت روائی کے لیے سراپا انکسار بنے گھومتے رہتے تھے۔ ان کے پاس نہ شناختی کارڈ کا چکر ہوتا، نہ 10-15 روز انتظار کی زحمت، بلکہ مالیت کے تناسب سے وہ انعام کی نقد رقم میں چند سو کا اضافہ بھی کر دیتے تھے۔ یوں 10,000 کے انعام کے بجائے ضرورت مند کو کسی گلی کوچے میں خاموشی سے 10,500-11,000 نقد مل جاتے، بونڈ کی مالیت الگ سے ادا کی جاتی، اور انعام پانے والا گھر پہنچنے تک اسی سوچ میں کھویا رہتا کہ لمبی قطار، 10-15 روز کے انتظار اور 1,500 کے نقصان میں ایسا کیا مزہ ہے جو 1-2 نہیں دسیوں بینک سے باہر خدمت خلق میں اپنا وقت اور پیسہ برباد کرتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف یہی مسیحا ڈینی جیسے لوگوں کے درد کا درماں ہوتے تھے۔ انعامی رقم کی مالیت کے لحاظ سے 5 سے 25% تک کمیشن پر انعامی بانڈ ضرورت مندوں کو بیچ کر اپنی لگائی ہوئی رقم منافع وصول کر لیتے تھے۔ ڈینی نے اس طرح کتنے ہی انعامی بانڈ خریدے اور اپنے شناختی کارڈ کی نقول کے ساتھ بینک میں جمع کرا کے لاکھوں کی رقم وصول کی۔ اس ہیر پھیر میں اسے تھوڑا سا نقصان ضرور ہوا، لیکن اس نے بہت جلد اپنے کھرے اثاثوں کی مالیت لاکھوں تک پہنچا لی، جس پر کوئی انگشت نمائی نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ قانونی طور پر اس کے پاس انعام یافتہ بانڈ کی ملکیت کا ہر ثبوت موجود تھا، جس کی تصدیق بینک سے کی جا سکتی تھی۔ اس رقم سے اس نے قلیل عرصے میں ایک بڑی پلاسٹک فیکٹری خرید لی تھی اور اپنی شاہانہ بود و باش کے جملہ اخلاقی و قانونی جواز پیدا کر لیے تھے۔ وہ ہمیشہ سے تحکم اور تعیش کا عادی تھا، مگر جب بھی اسے یہ خیال آتا
کہ وہ ایک بے نام آواز کے سامنے قطعی بے بس ہے تو وہ اپنے اوپر جھلا جاتا۔ اسے یوں محسوس ہوتا جیسے وہ ہر چیز کا مالک ہوتے ہوئے بھی بالکل تہی دست ہو۔ اس کی انانیت اسے ہمیشہ اس منزل کی طرف اکساتی رہتی تھی جہاں اسے ہر ایک سے باز پرس کا مکمل اختیار ہو مگر اسے روکنے ٹوکنے والا کوئی نہ ہو، بالکل گاڈ فادر کی طرح۔ ڈینی اپنے شاندار دفتر میں میز پر اخبار پھیلائے انہی سوچوں میں گم تھا کہ انٹرکام کی گھنٹی نے اس کے خیالات کا تسلسل توڑ دیا۔ انٹرکام پر اس کی سیکریٹری ہی ہو سکتی تھی۔ اس نے کاہلانہ انداز میں ریسیور اٹھایا تو وہ اسے ملاقات کے لیے دو لڑکیوں کی آمد کی اطلاع دے رہی تھیں۔ ڈینی چونک پڑا۔ اس کی دوستی کے حلقے میں صنف نازک کی اکثریت تھی۔ اس کے ذہن کی اسکرین پر یکے بعد دیگرے بہت سے حسین پیکر آتے چلے گئے مگر وہ کوئی اندازہ قائم نہ کر سکا۔ وہ اصولوں کا پابند آدمی تھا، دفتر میں صرف کاروبار سے دلچسپی لیتا تھا۔ اس کی سیکریٹری خاصی خوبصورت اور پرکشش لڑکی تھی اور شاید اس کی نگاہ التفات کی منتظر بھی، مگر ڈینی نے کبھی اس کے بارے میں سوچا تک نہ تھا۔ ساری فضولیات دفتر سے باہر کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ اس نے اپنی تمام دوست لڑکیوں کو دفتری اوقات میں فون وغیرہ کرنے سے بھی منع کیا ہوا تھا۔ ایسے میں کسی لڑکی کا دفتر آنا حیرت انگیز تھا۔ پھر اسے خیال آیا کہ سیکریٹری ایک نہیں دو لڑکیوں کی بات کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ چندے وغیرہ کے لیے آئی ہوں، اس نے سوچا اور ماؤتھ پیس میں سیکرٹری سے کہا انہیں اندر بھیج دو۔ چند ثانیوں بعد سیکریٹری نے دروازہ کھولا اور دھوپ کے چشمے ہاتھوں میں لیے دو حسین اور جوان العمر لڑکیاں اس کے دفتر میں آ گئیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی ڈینی کو سلام کیا۔ ایک دفتر پر سرسری نگاہیں دوڑانے لگی اور دوسری دلکش آواز میں اپنا تعارف کرانے لگی۔ وہ دونوں ایک مشہور مقامی کالج میں زیر تعلیم تھیں اور اپنی سالانہ تقریبات کے موقع پر شائع کیے جانے والے سوینیر کے لیے اشتہار لینے آئی تھیں۔ بولنے والی ڈینی کو بہت ذہین اور شوخ نظر آئی۔ اس نے انہیں بیٹھنے کی پیشکش کی جو شکریہ کے ساتھ قبول کر لی گئی۔ دوسری لڑکی نے بیٹھتے ہی اپنا قدرے وزنی چرمی بیگ میز پر رکھا اور اس میں سے کئی رسالے نکال کر ڈینی کی طرف بڑھا دیے۔ یہ ہمارے پچھلے سوینیر ہیں۔ دوسری لڑکی کی آواز ڈینی کے کانوں میں رس گھولنے لگی۔ دراصل ہماری یونین کا بجٹ بہت محدود ہوتا ہے، اس لیے ہمیں آپ جیسے کرم فرماؤ کو زحمت دینی پڑتی ہے۔ اس طرح اشتہارات کے ذریعے رسالے کا خرچ نکال کر اتنی رقم بچ جاتی ہے کہ کالج کا سالانہ فنکشن بہتر طریقے سے منعقد کیا جا سکے۔ ڈینی بلا مقصد رسالوں کی ورق گردانی کرنے لگا۔ بڑی خوشی ہوئی مس، ڈینی کہتے کہتے مستفسرانہ انداز میں رک گیا۔ مترنم آواز والی نے کرسی میں بے چینی سے پہلو بدلا اور دھیمی آواز میں بولی، غزالہ